اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثله ان كانوا صادقین ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اب یہ ذکر کے الفاظ جو ہیں یہ اب تینوں صورتوں میں آ رہے ہیں۔ سورۃ قاف کی آخری آیت فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پھر سورۃ ذاریات میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اب یہاں پھر وہی الفاظ آ رہے ہیں، فذکر، بس آپ نصیحت کریں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اور اپنے رب کی مہربانی سے نہ آپ کاہن ہیں، نجومی ہیں، اور نہ ہی آپ پاگل ہیں۔ اب یہ سارے اعتراضات ہیں جو یہاں پر نقل کیے جا رہے ہیں ون آفٹر دی ادر، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے۔ سچویشن کو پہلے اپنے ذہن میں لے آئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک دعوے کے ساتھ آئے ہیں کہ میں تمہارے رب اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور دلیل کیا پیش رہی؟ قرآن مجید۔ اب قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور چیلنج کے ساتھ نازل ہوا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اسے ایسا کلام لے آؤ، سارا نہیں 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں 1 صورت لے آؤ۔ اب وہ اس چیلنج کا تو جواب نہیں دیتے، لیکن کبھی ایک سٹانس بناتے ہیں، پھر دوسرا سٹانس بناتے ہیں، یعنی اپنا بیانیہ بدلتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے پبلک کو تو انہیں سیٹسفائی کرنے، یہ ساری گفتگو جو ہوتی ہے یہ سرداروں کے درمیان اور انبیاء کرام کے درمیان ہوتی ہے۔ اب پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ڈھکوسلا نوا لے کے آتے ہیں، اور نہیں شاعری کر رہا ہے۔ یہ مطلب کیا ہے کہ یس بہت بڑا شاعر ہے، بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہے، یہ کہے کہ یہ میرا کلام ہے تو ہم اس کے گلے میں آ کے ہاتھ ڈالیں گے کہ تم سید الشعراء ہو، ٹھیک نا، بیسٹ آف دی انٹلیکچوئل، بیسٹ آف دی پوئٹس ہو۔ لیکن یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کہتا لگتا ہے۔ اچھا پھر سوال یہ ہے کہ یہ اتنا کلام کیسے خوبصورت کہہ رہے ہیں جس کا مقابلہ کوئی نہیں، اور بالکل نئی باتیں بتا رہے ہیں۔ اب نجومی جو ہے اور پاگل جو ہے جس پر جنوں کا سایہ ہو جائے، وہ بھی کیا ہے، یعنی وہ بہکی باتیں کرتا ہے۔ اب اس پر غور کریں کہ بہکی باتوں کا مطلب جو ہے وہ لازم یہ نہیں ہوتا کہ یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو عام جو کانشیس لیول ہے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، اور پیغمبر لازماً یعنی جو باتیں انہیں بتا رہا ہوتا ہے آخرت کی خبریں ہیں، اور پھر ماضی اور مستقبل کے جو حالات ہیں جو بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ عام جو کانشیس لیول ہے اس سے اونچا ہوتا ہے، اور جو پاگل ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے، زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا ہوتا ہے۔ اب کچھ نہ کچھ سملیرٹی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، وہ کبھی ایک الزام، کبھی دوسرا الزام، کبھی تیسرا سٹانس، کبھی چوتھا بیانیہ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو پہلا بیانیہ کیا ہے کہ فذکر، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اور آپ اپنے رب کی مہربانی سے نہ نجومی ہیں، کاہن ہیں، اور نہ ہی آپ مجنون ہیں۔ مجنون کے 2 معنی، ایک پاگل اور دوسرے جس پر جنوں کا سایہ ہو۔ اور آپ نے دیکھے ہیں کہ جس پر جنوں کا سایہ ہو جاتا ہے تو اس کو عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر جن بول رہا ہے۔ کیوں؟ یعنی کوئی بڑی دور دور کی باتیں وہ کر رہا ہوتا ہے جس کا جو
موجودہ حالات ہے کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب ظاہر بات ہے اس کے پاس وہ خبریں کیسے پہنچ گئی؟ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ اصل میں اس میں جن بول رہا ہے، اور جنات جو ہیں وہ بہرحال آسمانوں تک ایکسیس رکھتے ہیں اور وہاں سے وہ خبریں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. اب یہ جنات کی خبریں جو ہیں وہ کاہن جو زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، نجومی جو زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے جنات کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں اور وہ ان سے وہ خبروں کی سنگل لیتے ہیں. وہ خبریں کہ جو اوپر فرشتوں کے درمیان کمیونیکیشن ہو رہی ہے، الیکٹرانک کمیونیکیشن، تو ان کو وہ ہیک کرتے ہیں اور ہیک کر کے اپنے جو زمین پر کلائنٹس بیٹھے ہوتے ہیں نجومی، ان کو منتقل کرتے ہیں. تو آپ نہ نجومی ہیں اور نہ آپ پر جنوں کا سایہ ہے. ہم یقولون شاعر، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد شاعر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نو. ہم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کہ جس کے لیے ہم منتظر ہیں کہ کب زمانے کے چکر میں وہ آئے گا، حوادث کے چکر میں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل تربصوا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ کرو انتظار، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مرور زمانہ زمانے کے حوادث کا شکار ہو جائے گا، خود بخود جو ہے یہ آؤٹ ہو جائے گا. تو فرمایا دیکھو تم کرو انتظار، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں پھر زمانے کے چکر میں کون آتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سب کچھ زمانے کا کھیل نہیں سمجھتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس کا وفادار ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی سے ہمکنار کرے گا. ام تامرہم باحلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون. اچھا، اب یہی مضمون سورہ ذاریات میں یاد کیجئے، وہاں کیسے آیا تھا کہ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ اسی طرح جب بھی کوئی رسول آیا تو قوموں نے ان سے کہا کہ یا یہ شاعر ہے یا پاگل ہے. اس کے بعد کہا گیا تھا کہ اتواصوا بھی، کیا یہ سارے منکرین جو ہیں اپنے بعد والوں کو نصیحت کر جاتے ہیں کہ تم بھی یہی جواب دینا؟ خود ہی جواب دیا کہ نہیں، بل ہم قوم طاغون، اصل میں یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ بغاوت کرتے ہیں، سرکش ہیں. اور وہ جو سرکش مینٹیلٹی ہے اس کی وجہ سے یہ سملر الفاظ جو ہیں وہ زبانوں پر آ رہے ہیں. وہی بات جو ہے وہ یہاں، وہی الزامات، شاعر مجنون، ٹھیک ہے جی. اور اس پر یہ آئے گا، مرور زمانہ آئے گی، بالکل وہی الفاظ یہاں باقاعدہ اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا. یعنی وہاں تو گول مول تھا نا کہ بل ہم قوم طاغون، اصل میں یہ سرکش لوگ ہیں. کان میں کہہ کر تو نہیں جاتے، وصیت تو نہیں کرتے بعد والوں کو، لیکن جو سملر ریز کیے جا رہے ہیں کوشچن، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل کہ ان کی مینٹیلٹی جو ہے وہ ریبیلیس ہے، اور اس ریبیلیس مینٹیلٹی کا ظہور جو ہے وہ ان الفاظ سے ہو رہا ہے. اب یہاں باقاعدہ بات کھول دی گئی ہے. ام تامرہم اعلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سکھاتی ہیں کہ تم یہ باتیں کہو؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ سرکش لوگ ہیں. ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ خود گھڑا ہے، یہ فورجری ہے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ یہ قرآن خود بنا کر اللہ کی طرف سے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. ام یقولون تقولہ، کہ انہوں نے خود گھڑا ہے. بل لا یؤمنون، اصل میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے یہ کبھی ادھر کی کبھی دل تو ان کا مان رہا ہے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر یہ ان کا دعویٰ درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک انسان ہے انہوں نے خود یہ گھڑا ہے، تو پھر فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِهِ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو پھر اس جیسی کوئی بات، اس جیسا کوئی کلام، اس جیسی کوئی کتاب پروڈیوس کرنے لا کے.
ان کانوا صادقین، اگر وہ واقعی سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں؟ انسان جو ہے وہ فرام نتھنگ تو پیدا نہیں ہوا، یعنی ایک وہ بیج جو ہے، آدھا بیج باپ کی طرف سے آتا ہے سپرم کی شکل میں، اور آدھا بیج ماں کی طرف سے آتا ہے اووم کی شکل میں، اور پھر وہ دونوں مل کر ایک زائگوٹ بنتے ہیں، اور پھر ماں کے جسم میں جو خون ہے، یعنی یہ زائگوٹ بن کر پھر یہ جا کر کہاں ہو جاتا ہے، اینڈومیٹریم کی وال کے اندر، دیوار کے اندر جا کر وہ لٹک جاتا ہے، اور پھر اینڈومیٹریم سے، بچے دانی سے وہ ساری کی ساری خوراک لیتا رہتا ہے۔ اور وہ خوراک عورت کو کہاں سے ملتی ہے، ماں کو کہاں سے ملتی ہے؟ وہ پانی پیتی ہے، خوراک کھاتی ہے، اور وہ سارا جو 7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ کا جو بچہ ہے وہ کیا ہے، وہ فرم نتھنگ سے نہیں بنا، بلکہ وہی یعنی مختلف جو پروڈکٹس ماں کھا رہی ہے، اور وہ آکسیجن جو ماں لے رہی ہے وہ اس تک پہنچ رہی ہے، اور اس کی بنیاد پر فرام نتھنگ نہیں بلکہ ایکچولی میٹیریل ہے، وہ اس کی میٹر کی فارم بدل رہی ہے، جو ایک بچہ جو ہے پروڈیوس ہو رہا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا وہ خود اپنے بنانے والے تھے؟ بل لا یوقنون، اصل میں یہ یقین نہیں رکھتے۔ ام انہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ ایک آیت رہ گئی، اچھا سوری، ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ سماوات جمع میں ہیونز، اور ارض سنگولر زمین، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے کائنات کے لیے۔ اردو محاورے میں ارض و سما کہتے ہیں، پہلے ارض آتا ہے پھر سما آتا ہے، پھر انگریزی محاورے میں ہیونز اینڈ دا ارتھ، ہیون کے ساتھ دی نہیں آتا، ارتھ کے ساتھ جو ہے وہ دی آتا ہے، قرآن مجید میں دونوں کے ساتھ الف لام آتا ہے، السماوات والارض، اس کا مطلب کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین مراد ہے کائنات۔ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین یعنی اس کائنات کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، اصل میں یہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا یہ اس پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس میں وہ اوپر جا کر آسمانوں میں اللہ اور فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو پھر لے آئیں وہ جس نے اوپر جا کے سنا ہے اس کی گواہی، اور وہ آ کے کہہ دے کہ ہاں میں سن کے آیا ہوں، یہ وہاں اوپر فیصلے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہے ہیں۔ ام لہ البنات، کیا اللہ کے بیٹے ہیں؟ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ ایک بڑا فنی تھا، شرک تھا قریش کا، کہ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، لیکن قریش فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، بیٹے بھی نہیں بیٹیاں۔ اس پر قرآن مجید ہمیشہ بڑا طنزیہ انداز میں ذکر کرتا ہے، واہ بھائی واہ، اللہ نے تمہیں بیٹوں سے نواز دیا، ونس آف یور چوائس، اور خود بیٹیاں بنا لی۔ جس طرح وہ کہنا یہ تو بڑا ان ایون ڈسٹریبیوشن کیا تم نے، وہ کنجرو دینا ہی سی اللہ نے تو پتر دے دیں دے۔ If at all you had to allot Allah sons or daughters، تو اللہ کو بھی بیٹے دیتے، اپنے کو تسی پتر رکھ لیا، تانوں پتر چنگے لگتے تے اللہ نو تیاں دیتیاں۔ یہ کیا ہے؟ ایک بڑا کاؤنٹنگ انداز ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید ہمیشہ اختیار کرتا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے
کہ ام لہ البنات، کیا اللہ کی بیٹیاں، ولکم البنون، اور تمہارے بیٹے، ام تسألہم اجرا، اے نبی کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگتے ہو؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، تکلیف کی ان، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی جو لے کے کھاتا ہو، یہ ہمارے پنجابی محاورے میں نا، میں کو لے کے کھانا، اب جو لے کے نہیں کھاتا وہ ظاہر ہے کہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، اور جو جس کی کنی دب رہی ہوتی ہے کسی جگہ پر، وہ بول نہیں سکتا. بڑے اچھے اچھے محاورے پنجابی کے ہیں، گل کھاوے تے اک شرماوے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لیتے کچھ نہیں، اور یہی ان کو تکلیف ہے. اچھا، اس پہ کہا جا رہا ہے ام تسألہم اجرا، سنایا تو ان کو جا رہا ہے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگتے ہو؟ فہم من مغرب مثقلون، کہ وہ اس کے تاوان تلے دبے جا رہے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کو غیب کا علم ہے کہ جس کو وہ لکھتے جا رہے ہیں؟ اب یہ سارے سوالات ان کے بیانیے ہیں جو وقتاً فوقتاً وہ لے کے آتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور یہاں تقریباً سارے بیانیے جو پورے قرآن مجید میں آئے ہیں ان کو 1 بائی 1 نقل کر دیا گیا. کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو وہ لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا، تو کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں آپ کے خلاف؟ اور یقیناً وہ چال چلنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کا بھی جواب دیا فالذین کفروا هم المکیدون، تو یہ کافر خود اپنی چال کے جال میں آنے والے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور بھی خدا ہے؟ الہ کے معنی خدا، وردی آف ورشپ. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا واقعی ان کا کوئی خدا اللہ کے سوا ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے اور اس سے جو شرک وہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما یشرکون، اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. وَيَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور جب یہ دیکھتے ہیں آسمان کے کسی ٹکڑے کو نیچے گرتے ہوئے تو کہتے ہیں سحاب مرکوم، کہ یہ گاڑھا بادل ہے جو ہم پر برسے گا. فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یسعقون، پس نبی آپ چھوڑ دیں ان کو یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو جائے، یہ مل لیں اپنے اس دن کو کہ جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. یعنی ان کو بکواس کرنے دو، یہ خود ہی اپنی چالیں چلتے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، تو آپ زیادہ وری نہ کریں. اچھا، یہ ساری باتیں جو ہے نا، اس کا ایک پہلو تو کفار کے ساتھ ڈائلاگ ہے، دوسرا پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے. آپ اس کو اپنے اوپر قیاس کریں کہ آپ میں سے کوئی شخص جو ہے بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑی جاں فشانی اور محنت کے ساتھ کام کرتا ہے، اور پھر اس کو باتیں بنائیں کچھ لوگ اس کے مخالفین، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا. اور ایوری ناؤ اینڈ دین اس کو خیال آئے گا یار چھڑیے پڑی اس نوکری نو، بڑی ضلالت ہے دے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس کا معاش ہے. تو پھر جو بھی عقل مند آدمی ہوگا یا عقل مند امپلائر ہوگا وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرے گا بالکل اسی طرح
تین کوئی کہہ رہے ہیں بکواس کری جان دے انہوں نے. تم اپنے کام پر ڈٹے رہو, لگے رہو. ایز لانگ ایز میں تم سے راضی ہوں, میں تم سے خوش ہوں, میں تمہارے کام سے مطمئن ہوں, تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ یہ اس بیس کی بیک گراؤنڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ سمجھیں گے کہ روز نیا بیانیہ, تو دل ہی تو ہے نا سنگو خشت, دل ہی ہے نا, پتھر اور روڑے تو نہیں ہیں. یہ دل جو ہے بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, اور جب کوئی ٹونٹ کرتا ہے تو بھی اس کو محسوس کرتا ہے, جب کوئی گالی دیتا ہے تو بھی بہرحال اس پر زخم آتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے تسلی دی جاتی ہے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا, جس دن ان کی کوئی چال انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی کہیں سے ان کو مدد وہاں پہنچائی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا, اور ظالموں کے لیے ایک عذاب ہوگا دون ذالک, اس کے علاوہ بھی. یعنی ایک تو یہ نا کہ ان کی چالیں فیل ہو جائیں گی اور یہ دنیا میں ذلیل ہوں گے, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو منٹوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کر دیا. ہجرت کے 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. ایک تو یہ دنیا میں ناکامی ہوئی نا انہیں, ذلت, رسوائی, ناکامی, کئی جانیں ان کی گئیں. یعنی پہلے ہی حملے میں 70 بڑے بڑے سردار قریش کے مارے گئے, اور تھوڑا نقصان ہے. لیکن عذاباً دون ذالک, اس دنیا کے عذاب کے علاوہ بھی ان کے لیے عذاب ہوگا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے ان میں سے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ, اب پھر یاد کیجئے گا سورۃ کہف میں یہ مضمون کیسے تھا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ, ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, اور ہم پر کوئی تکان تاری نہیں ہوئی. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, بس جو کچھ بھی یہ بکواس کر رہے ہیں اس پر صبر کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرو. اور سورۃ قاف کی آخری آیت میں پھر وہی بات, نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار, اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی پتا ہے کہ تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, لہذا قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. کامیابی دلانا ہمارا کام ہے. جب یہ جو کام ہے اس میں بظاہر کوئی کامیابی نہیں, یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرابلم یہاں پیش آ رہی ہے اور انسٹرکشن ادھر کی دی جا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے کام جو ہیں وہ بہت لمبے ہوتے ہیں, ہماری اسکیم بہت لمبی ہوتی ہے. کام ہمارے لمبے نہیں ہوتے, اسکیم بہت لمبی ہوتی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف 21 قمری سالوں میں, قمری سال 21, اس میں کامیابی دلا دی, پہلی وحی سے لے کر اور مکہ مکرمہ کے فتح ہونے تک. کیا کیا کہ مکہ مکرمہ میں تو آپ کو صرف یہی کہا کہ آپ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہیں, قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہیں, قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہیں, اور جو زیادتیاں یہ تم پر کر رہے ہیں اس پر صبر کرو, جھیلو, برداشت کرو. اچھا, اس کو اپنے اوپر قیاس کیجیے کہ آپ پر زیادتی ہو رہی ہو اور کوئی نصیحت کرنے والا یا آپ کا امپلائر یا آپ کا کوئی باس سینئر وہ آپ کو سمجھائے, تو آپ کیا کہے گا, یار تاڑے نال پیش آوے تو پھر پتہ لگے تانوں.
یعنی آپ مجھے نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں اور جو لوگ میرے راستے میں رکاوٹیں بن رہے ہیں اور جو میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کو آپ روک نہیں رہے. ایسا ہی ہوگا نا. تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں تو پھر آپ کو ان آیات کا پڑھنے کا مزہ آئے گا کہ کیا کہا کیا جا رہا ہے, کس بات کا جو رخ ہے وہ ان کی طرف ہے اور کس بات کا رخ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ, آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. اب یہ حکم تبدیلی کا بھی ہو سکتا ہے, وہ حکم کافروں کی تباہی کا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دلانے کا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جو آپ پر زیادتی کر رہے ہیں وہ ہماری دستوں سے باہر نہیں ہو گئے. ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم ان کے ہاتھ نہیں توڑ رہے, ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم ان کے ہاتھ نہیں روک رہے, ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم ان کی زبانیں نہیں کھینچ رہے, الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ بکواس کرتے رہیں, تو پر زیادتی اور تشدد کرتے رہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ, لہذا جب بھی تم کھڑے ہو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو. بالکل یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ علق میں آیا ہے نا, کہ ابو جہل کے بارے میں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا, ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی, جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. ارأیت ان کذب وتولی, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اگر وہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے. الم یعلم بان اللہ یری, کیا اللہ کو معلوم ہے, کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور پھر جو آخری کیا ہے, وہ جو آیت سجدہ ہے وہ کیا ہے, اللہ کے سامنے جھکو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. یعنی سجدے میں کہا گیا نا کہ تم جب سجدہ کرو تو ایسا محسوس کرو جیسے تم نے سر جو ہے وہ اللہ کے قدموں میں رکھ دیا. اچھا, اب سجدہ کرنا نارمل حالات میں اور سجدہ کرنا ٹف حالات میں, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یعنی جب آپ مصیبت میں گرفتار ہوں اس وقت جو سجدہ آپ کریں گے یا اللہ کی یاد آپ کریں گے اس میں کنسنٹریشن ہوگی, اور سجدہ کرتے ہوئے واقعی اللہ کے آپ پیری پڑھ رہے ہوں گے کہ یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے. تو سجدہ کرو اور اللہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو. یا اللہ تو قادر ہے, یا اللہ تینوں سب پتہ ہے, یا اللہ میرے حالات دیکھ. تو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اور اپنے رب کے حمد کی تسبیح کیجئے. حِینَ تَقُومُ, جب تم کھڑے ہو نماز میں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ, اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کرو. تہجد, اللہ کو پکارنا, اٹھ کے کھڑے ہو کے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور جب ستارے لوٹ جاتے ہیں اس وقت بھی آپ اللہ کی تسبیح کریں. یعنی رات کے اوقات میں, تہجد کا وقت خاص طور پر یہاں پر جو ہے اس کا تذکرہ ہے. اب یاد کیجئے گا سورۃ ذاریات میں بھی یہی مضمون تھا کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, وہ راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون, اور وہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے. اور یہاں بھی وہی ہے, اللہ کے تسبیح خاص طور پر وہ جو پرائیویٹ آپ کے اوقات ہیں کہ جس میں اور کوئی ڈسٹربنس آپ کو نہیں ہوتی. دن کے اوقات میں ڈسٹربنس ہے, رات میں آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی. آپ اکیلے اٹھیں اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں, تلاوت کریں قرآن مجید کی, پھر طویل سجدہ کریں اور اللہ کی حمد کی تسبیح کریں, طویل رکوع کریں, اللہ سے معافی مانگے. تو یہ کیا ہے, یہ آپ کو اسٹرینتھ دے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو آسان نہیں تھا آپ کا کھڑے رہنا. اور اگر میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کو مشکل وقت میں پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ
پھر ہمیں بھی وہ اسٹرینتھ دے گا کہ ہم ثابت قدم رہیں گے اور گیو اپ نہیں کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.